بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد نعیم اقبال اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بشریٰ بیگم کے خلاف چلائی گئی کردار کشی کی مہم کو۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ عورت چاہے سیاست میں ہو یا کسی سیاست دان کے گھر سے تعلق رکھتی ہو، اس کی نام عزت اور احترام سے لینا چاہیے اور کردار کشی نہیں کرنی چاہیے۔ سیاسی مخالفت کو سیاسی مخالفت تک ہی رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ جو آج کل کردار کشی کی مہم چل رہی ہے یہ انتہائی بھیانک ہے۔ اگر آپ ہماری سیاست کو دیکھیں تو اس کے اندر رواداری پہلے دن سے موجود تھی، چاہے وہ مخالفت سیاسی ذوالفقار علی بھٹو کی ہو یا ولی خان کی ہو، لیکن ایک دوسرے کی عورتوں پر بات نہیں کی جاتی تھی۔ اسی طرح ضیاء الحق اور بھٹو کی جو مخالفت تھی وہ بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر لے گئی۔ بے نظیر اور نصرت بھٹو کو اگرچہ ضیاء دور میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی ان کے کردار کے اوپر ضیاء کی طرف سے انگلی نہیں اٹھائی گئی۔ پاکستان کی سیاست میں یہ جو غلیظ عنصر تھا یہ سب سے پہلے 1990 کے الیکشن کے اندر آیا، جب بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی جعلی تصاویر ہیلی کاپٹر کے ذریعے پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر پھینکوائی گئی، اور یہ کام میاں محمد نواز شریف نے کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بے نظیر نے وفاداری کا ثبوت دیا، اور جب میاں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کا سکینڈل 1992 کے اندر آیا تو انہوں نے نہ صرف اپنی پارٹی کے اراکین کو اس پر بات کرنے سے روکا، بلکہ رانا ثناء اللہ جو اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے اور پنجاب اسمبلی کے اندر ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے، ان کو اپنی پارٹی سے بھی نکال دیا گیا۔ جن حالات کا سامنا نون لیگ کی طرف سے بے نظیر بھٹو کو کرنا پڑا، آج انہی حالات کا سامنا بشریٰ بیگم کو بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ بے نظیر کو چڑھانے کے لیے ان کو پنکی کے نام سے نون لیگ پکارتی تھی، جبکہ اب اسی طرح بشریٰ بیگم کو بھی پنکی پیرنی کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ بے نظیر کی شادی کو بھی سکینڈلائز کیا گیا اور اسی طرح بشریٰ بیگم کی شادی کو بھی سکینڈلائز کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ جو عدت کے دوران نکاح کا الزام لگایا جا رہا ہے، عدت کا جو تعلق ہے وہ عورت کے ایک فطری عمل سے ہے، اور اگر یہ فطری عمل طلاق کے 1 ماہ کے اندر بھی مکمل ہو جاتا ہے اور عورت کہہ دیتی ہے کہ اس کی عدت مکمل ہے تو اس کو حتمی سمجھا جائے گا، اور یہی اسلامی شریعہ اور پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ بشریٰ بیگم جادو ٹونا کرتی ہے، حالانکہ وہ اس مذہبی شخصیت ہیں، وہ استخارہ وغیرہ بھی کرتی ہیں، لیکن جادو ٹونے کا جو الزام ہے یہ مکمل طور پر غلط ہے۔ اگر آپ کسی بھی جادوگر کو دیکھیں یا جو جادو کا علم رکھتا ہو تو وہ کبھی بھی سفید کپڑے نہیں پہنے گا، بلکہ ہمیشہ آپ کو سیاہ کپڑوں کے اندر نظر آئے گا، جبکہ بشریٰ بی بی کی جتنی بھی تصویریں آئی ہیں وہ سفید عبایا کے اندر آئی ہیں۔ اس مہم کا مقصد کیا ہے؟ بشریٰ بیگم عمران خان حالانکہ سیاسی مخالف ہیں، لیکن آپ نے کچھ عرصے سے دیکھا ہوگا کہ ان کی کردار کے اوپر یا ان کے خلاف اتنی بات نہیں کی جا رہی جتنا نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل بشریٰ بیگم کے اوپر کر رہا ہے۔ تو اس کی وجوہات بڑی دلچسپ ہیں۔ اصل میں مریم نواز کو بشریٰ بیگم کا خوف ہے، کیونکہ نون لیگ نے پلان بنا رکھا ہے کہ الیکشن اکتوبر میں کروانے ہیں، اور تب تک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بن چکے ہوں گے، اور جب وہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو نہ صرف عمران خان کو ان کے ذریعے نااہل کروایا جائے گا بلکہ جیل میں بھی ڈالا جائے گا، اور جب عمران خان موجود نہیں ہوں گے تو پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کے اندر اتنی خاصیت نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو متحد رکھ سکے۔ اور برے صغیر کی سیاست کا چلن بھی یہی ہے کہ جب یہاں پر ایک مرد کو سیاست سے ہٹایا گیا یا وہ خود فوت ہوا تو اس کے بعد اس کی گھر کی جو عورتیں تھیں انہوں نے اس کی لیگیسی آگے لے کر چلیں، چاہے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو ہوں، یا انڈیا کے اندر جواہر لال نہرو کے بعد اندرا گاندھی آئی تھی، راجیو گاندھی کے بعد سونیا گاندھی، اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر شیخ مجیب الرحمان جب قتل ہوئے تو ان کی بیٹی حسینہ واجد ان کی سیاست کو آگے لے کر چلی، اسی طرح بنگلہ دیش کی صدر میجر جنرل ضیاء الرحمان جب قتل ہوئے تو ان کی لیگیسی ان کی بیگم خالدہ ضیاء لے کر آگے چلی، اور ایون میاں نواز شریف جب نااہل ہوئے تو ان کی سیاست کا جھنڈا بھی اس وقت مریم نواز نے اٹھا رکھا ہے۔ تو ان کو یہ خوف ہے کہ جب عمران خان نااہل ہو جائیں گے تو لامحالہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے، جو عمران خان کا ورکر ہے، چاہنے والا ہے، وہ ایک ہی شخصیت کے گرد جمع ہو سکتا ہے، اور وہ بشریٰ بیگم ہے۔ اور جب بشریٰ بیگم الیکشن کمپین میں اتریں گی، ایک تو وہ مذہبی شخصیت ہیں، دوسرا وہ عورت ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے مریم نواز عورت کارڈ بھی نہیں کھیل سکے گی، پھر ان کے پاس ایک مظلومیت کارڈ بھی ہوگا۔
جب وہ پی ٹی آئی کی قیادت کریں گی تو مریم نواز کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، اس لیے ابھی سے ان کے خلاف کمپین شروع کر دی گئی ہے تاکہ ان کو اتنا ڈسکریڈٹ کر دیا جائے کہ جب اگر کبھی وہ پی ٹی آئی کی قیادت سنبھالیں تو ان کے خلاف کمپین کرنی اور الیکشن لڑنا آسان ہو۔ یہ سیاسی حکمت عملی کے طور پر تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اخلاقی طور پر قطعاً مناسب نہیں ہے۔ عورت چاہے جو بھی ہو، چاہے مریم نواز ہی کیوں نہ ہو، اس کا نام عزت اور احترام سے لینا چاہیے اور کسی کی عورت کی بھی سوشل میڈیا یا میڈیا کے اندر آ کر کردار کشی نہیں کرنی چاہیے۔ چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔